نحمده نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الذی خلنت البرکتہ بذاتہ ومحیا وتعطرت العوالم بدہ بذکرہ وریا۔ برادران طریق، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے یہاں جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا ایک موقع عنایت فرمایا۔ الحمدللہ یہ ہماری ہفتے والی ذکر کی محفل ہے جو اولیاء اللہ ہم کو لگا کے دیے ہیں تاکہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کر سکے قول لا الہ الا اللہ سے۔ ایمان کی تجدید ہوتی ہے تو قول لا الہ الا اللہ سے ہوتی ہے۔ خانخواہوں کا مقصد ایک ہی ہے، جتنی محنت جو خانخواہوں میں اولیاء اللہ کرتے ہیں اور ہم جیسے غلاموں کو اس پہ اس کام کے لیے لگائے ہیں، کوئی زیادہ کام کرنا نہیں ہے، ہمیں بالکل ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے، بس کامیاب ہو جاتا ہے دنیا اور آخرت میں۔ ابھی جیسا مولا بتائے کہ الہ کو پہچاننا ہے، اس کے لیے ایک ہی کام ہے، کیا ہے؟ دل سے دنیا کی محبت نکال دینا۔ یہ ایک ہی چیز ذریعہ ہے جو ہم کو ہر جگہ سے یعنی اللہ سے غافل کرتا، اللہ کے رسول سے غافل کرتا، اولیاء اللہ کی صحبت سے غافل کرتا، عبادتوں سے غافل کرتا، دنیا کی محبت۔ تو یہ پوری یعنی محنت جو ہے سو اولیاء اللہ اس کے اوپر ہی لگائے، کیونکہ جب سے پیدا ہوئے آج تک کے ہر ایک کی عمر الگ الگ ہے، کوئی 20 سال کے ہے، کوئی 30 سال کے، کوئی 40 کے، 50 کے، 100 کے، 80 کے۔ پیدا ہوئے سے لے کے آج تک ہمارے کو یہی یعنی آنکھوں سے بھی یہی دکھ رہا، کانوں سے بھی یہ سن رہے ہیں کہ مخلوق سے حاجت پوری ہوتی، ہر حاجت مخلوق سے ہی پوری ہوتی ہے۔ دیکھ لو ہمارا مشاہدہ، دیکھ لو ہمارا تجربہ، دیکھ لو صبح اٹھنے سے لے کے شام میں سوئے تک کہ ہر حاجت مخلوق سے پوری ہوتی نظر آ رہی، لیکن وہ مخلوق سے پوری نہ ہو رہی حاجت۔ مخلوق حاجت روا نہیں ہے، مخلوق میں حاجت روائی پن ہے، حاجت روا تو اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وہی فرما رہا کہ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جانو کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے۔ اور لا الہ الا اللہ میں دو چیزیں ہیں، ایک نفی ہے، ایک اثبات ہے۔ ایک انکار کرنا ہے اور کسی کا انکار کرنا ہے، کسی کو ثابت کرنا ہے۔ تو پہلے انکار کرو پر اللہ تعالیٰ لا سے از فوق الارشتہ تحت الثری۔ اکثر وہ پیران پیر قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے جھنڈے پہ تلوار اتری رہتی، اس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا رہتا، اکثر شیر کے ساتھ تلوار بھی رہتی، ویسا اتری ہوئی نہیں، وہ اشارہ ہے، وہ ہمارے تعلیمات کی طرف، ویسا اتارنا بول کے نہیں ہے۔ وہ لا الہ الا اللہ، وہ لا سے حضرت صاحب کیا فرماتے ہیں؟ لا سے یعنی پوری کائنات کو کاٹ ڈالنا، لا سے از فوق الارشتہ تحت الثری، تینوں عوالم میں، عالم شہادت، عالم برزخ، عالم امر کی پوری مخلوق کی حاجت روی پن کا انکار لا سے کر دینا، الا اللہ سے اللہ کو ثابت کرنا کہ اللہ ہی حاجت روا ہے، تب ایمان والے ہوتے۔ تو اس کے لیے ہم کو کیا کرنا پڑتا؟ اس کے لیے علم لا الہ الا اللہ سیکھنا پڑتا، لا الہ الا اللہ۔ اس سے کیا ہوتا؟ دنیا کی محبت دل سے نکلتی۔ کیوں دنیا کی تو محبت دل میں بیٹھی ہو ہماری؟ کیوں ہم اللہ کو راضی کرنے کے پیچھے نہیں پڑے ہوئے؟ آج دیکھو ہم صبح اٹھنے سے لے کے شام میں سوئے تک دنیا کو راضی کرنے میں لگے ہوئے، کیوں؟ ہم کو حاجت روائی پن دنیا کی یعنی مخلوق میں دکھ رہا، یہ مخلوق سے میری حاجت پوری ہوتی۔ کوئی مالدار شخص دے دیا تو اس کی عاجزی میں لگ جاتے ہم، اس کی خاطری تواضع میں لگ جاتے ہم۔
کوئی غریب شخص دیکھا تو اس کو دیکھتے بھی نہیں ہم، مالدار کے پیچھے اس کی یعنی بس اس کو راضی کرنے میں لگے ہوئے رہتے. کیوں؟ یقین ہے ہمارے کے سے ہماری کچھ نہ کچھ حاجت پوری ہوتی، کہیں نہ کہیں میرے کام میں آتا، کچھ نہ کچھ کام میں آتا ہے. اس کی محبت دل میں رہتی. محبت دل میں کیوں آتی؟ محبت دل میں آنے کی ایک ہی وجہ ہے، نہیں جس سے ہماری حاجت پوری ہوتی ہے، ہم کو یقین ہے اس سے ہم محبت کرتے، اس سے ہم محبت کرتے. اب ہم دولت سے محبت کرتے، عورت سے محبت کرتے، شہرت سے محبت کرتے. یہ تین چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہم پورے، دولت، عورت، شہرت. کوئی دولت سے محبت کرتا، کوئی عورت سے محبت کرتا، کوئی شہرت سے محبت کرتا. پھر محبت ہمارے اندر ہے، پھر اللہ تعالیٰ ڈالا محبت، پھر وہ کیا ہے؟ پھر اگر ہم دولت سے محبت نہیں کریں گے تو پھر گھر کیسا چلیں گے؟ دولت سے محبت نہیں تو پھر کماتے نہیں، کام بھی نہیں کرتے، پھر کیسا ہوگا؟ عورت سے محبت نہیں تو شادی نہیں کرتے، بچے نہیں پیدا ہوتے، مخلوق یعنی انسانیت یہیں ختم ہو جاتی. محبت ہے بلکہ ہم شادی کر رہے ہیں، اس کی خاطر توجہ کر رہے ہیں. اولیاء اللہ مشہور نہیں ہوئے تو کیسا پھر تبلیغ کیسا کر سکتے؟ پھر لا الہ الا اللہ کی اگر بند کمرے میں بیٹھے رہے اولیاء اللہ، تبلیغ کیسا کریں گے؟ دنیا میں کیسا پہچان؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی شہرت ہے دنیا کے کونے کونے میں، آپ مشہور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر وہ کیا ہے؟ پھر وہ محبت دولت کی محبت کیا ہے؟ عورت کی محبت کیا ہے؟ شہرت کی محبت کیا ہے؟ وہ بھی تو ہے نا، وہ بھی تو ضروری ہے. پھر محبت ہے اللہ کی، یعنی مخلوق کی محبت دل میں ہے. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں کس کی محبت تھی؟ اپنی امت کی محبت تھی. امت کون ہے؟ ماسی والے سے، ماسی والے سے. کیوں تھی محبت امت کے واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیوں تھی محبت؟ کیونکہ مخلوق سے اللہ کو محبت ہے، اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت ہے. اللہ کو کیوں محبت ہے مخلوق سے؟ والعصر، اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا رہا. قسم کسی کھاتے اپن؟ جس کا مخری یعنی بے انتہا چاہتے ہم اپنی اولاد کی قسم، ماں باپ کی قسم کھاتے نہیں کھاتے؟ کوئی روڈ چلنے والے کو پکڑے میں اس کی قسم کھاتا ہوں تو مانتے نہیں؟ مانتے. میرے ماں باپ کی قسم، چاہے پہلے تو وہ چلنے والا کیا ہوتا ہے، بھائی میری قسم کوئی پکڑے میں مر جاؤں گا بولتا ہوں. تو ہم کسی کو یقین دلانا ایسی بات کہ ہم تو اس کے ماں باپ کی قسم کھاتے ہیں، میری ماں کی قسم، میرے باپ کی قسم، میری اولاد کی قسم. کیوں؟ یقین دلانے کا سے. لیکن اللہ تعالیٰ کسی قسم کھا رہا؟ والعصر، قسم ہے زمانے کی. چاہوں گا زمانہ کون ہے؟ ہمیشہ. اس وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمانے کو برا مت کرو، کیونکہ زمانے کا مالک اللہ ہے. مالک جانے ہی نہیں نا ہم اس کو اللہ کو مالک جانیں گے تو معلوم ہو کہ زمانے کا مالک ہم سمجھ رہے ہیں اس کا مالک کون ہے، اس کا مالک کون ہے، اس کا مالک، یہ گھر کا مالک میں ہوں، وہ گھر کا مالک کون ہے، وہ اس کا مالک کون ہے، اس کا مالک. یہ ایسے ہی دیکھ رہے ہیں. پر اللہ کو مالک کہاں دیکھ رہے؟ اللہ کو مالک دیکھیں گے تو دل سے محبت نکلتی، گھر کی محبت نکلتی، اولاد کی محبت نکلتی، بیوی کی محبت نکلتی، شوہرت کی محبت نکلتی. جاننا کوئی غیر کی ملک ہو، ہم اپنے اب کسی دوسرے کا گھر ہے اس سے ہم کو محبت رہتی نہیں رہتی. وہ ٹوٹ گیا تو ہم تکلیف ہوتی، گھر ٹوٹ گیا تو کچھ دیوار گر گئی اس کو نقصان پہنچا تو نہیں. اس کو پینٹ ہوا نیا کر رینویٹ کرے اس کو تو ہمیں خوشی ہوتی نہیں ہوتی نہ. اس کو اچھا یعنی اس کو رینویٹ کرے تو بھی خوشی نہیں ہوتی. اس کو کوئی غلطی اگر اس کو نقصان بھی ہوتا ہوں تکلیف نہیں ہوتی. کیوں؟ وہ ہماری ملک نہیں ہے، ہماری ملک نہیں ہے، وہ غیر کی ملک ہے. وہ کوئی اگر ہمارے گھر کی دیوار ٹوٹ گئی تو کتنی تکلیف ہوتی. ہمارے گھر کو رینویٹ کرے تو ڈیکوریشن کرے تو کتنی خوشی ہوتی. کیوں ہوتی؟ ہمارا سمجھ رہے نا اس کے اوپر، ہمارا سمجھ رہے. دل میں یہ کسوٹی دی اولیاء اللہ ہمارے کو، تم ایمان والے نہیں ہیں دیکھ لو. نقصان ہوا تو دل کو تکلیف ہو رہی کیا، فائدہ ہوا تو دل میں خوشی محسوس ہو رہی کیا، نہیں ہو رہی تو سمجھنا کہ ہم ایمان والے ہیں. اگر ہے، اگر نقصان سے تکلیف ہو رہی، فائدے سے خوشی محسوس ہو رہی تو گیا ہمارا ایمان. کیوں؟ گھر کا مالک میں سمجھا، شرک کر رہا ہوں میں. یہ گھر کا اگر نقصان ہوا کون ہے اس کا مالک؟ اللہ ہے. اگر یہ گھر کا مالک اگر میں بول کے یقین کر لیا، میں بولا یہ گھر کا مالک میں ہوں، دل یعنی میں نے یقین پہ بیٹھا کہ میں یہ گھر کا مالک ہوں، اللہ تعالیٰ نقصان دیتا. تو ہے نا مالک، ٹھیک ہے چل یہ گھر کا مالک تو ہے نا، چل حفاظت کر لے. بولتا اللہ تعالیٰ ایک دیوار گرایا تھا، ہم بچا سکتے گھر کو. اے اللہ یہ گھر کا مالک تو ہے مولا، بولے تو کون کرتا حفاظت کی؟
جو مالک ہے انہیں حفاظت کرتا، تو اللہ جیسی حفاظت کر ہم کر سکتے؟ گھر کھلا رکھ کے چلو چوری نہ ہوتی، اللہ اس کا مالک تو ہے، اللہ اس کا مالک تو ہے. صحیح بھی کھلا رکھ کے چلیں گے، ارے اللہ مالک تو ہے، نہیں. ویسا ایمان پیدا ہونا. صحابی رسول ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ اپنا اونٹ اور جو بھی سواری پہ آتے ہیں تو اپنا گھوڑا کہاں پر چھوڑ کے باہر رہے یا رسول اللہ؟ تو کیا اس کو باندھے؟ نہیں. اللہ پر توکل کر کے چھوڑ گیا؟ نہیں. پہلے جاؤ باندھو اس کو، باندھ کر اس کے بعد اللہ پہ توکل کرو. بولے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اختیار میں جتنا اللہ تعالیٰ دیا، ہمارے اختیار کون دیا؟ اللہ تعالیٰ. اللہ دیا ہمارے اختیار، ہمارا دماغ، عقل، قوت کون دیا؟ اللہ دیا. ہماری حفاظت کیا سے؟ اللہ ہمارے سے ہماری حفاظت کر رہا اللہ تعالیٰ، ہمارے سے ہماری حفاظت کر رہا اللہ تعالیٰ. دراصل وہ حفاظت ہم نہیں کر رہے، وہ اللہ ہی کر رہا. وہ ابھی مولانا بولے قوت کس کی ہے؟ یہ قوت کس کی؟ اللہ کی قوت ہے. یہ اللہ کیسا قوت دے رہا ہمارے کو؟ ہاتھ کو ہاتھ کی قوت دے رہا، پیر کو پیر کی قوت دے رہا، آنکھ کو آنکھ کی قوت دے رہا. آنکھ کو قوت کیسی ہونا؟ نظر دے رہا اس کو، آنکھ کو. کان کو سماعت دے رہا، بغیر مانگے کے دے رہا. رحمان ہے انہیں. رحمان اور رحیم کو میں ایک ہی سمجھتے نہیں. رحیم الگ ہے، رحمان الگ ہے. رحیم کے معنی کیا ہے؟ مانگنے پر دینا. ہم کوئی مانگے اللہ سے تو اللہ ہم کو عطا کرنا، اس کو رحیم بولتے ہیں. وہ رحیم کی صفت ہے. وہ بن مانگے دینا کون ہے؟ وہ رحمان کی صفت ہے. وہ اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے. ارے ہم بن مانگے کے کیا مانگ رہے اللہ سے؟ جو ہم کو اللہ تعالیٰ بغیر مانگے کیا دیا؟ تک 1 لاکھ روپے نہیں دیا، ہم وہ بغیر مانگے کے نہیں. آدمی نہیں خط میں ڈالتا نا دادا بھائی، شیطان دنیا والے کے نظر اس میں آتا. دنیا یعنی فی صدور الناس، انسان کی شکل میں آتا انہیں. اگر تم اتنا اللہ اللہ کرے نا بھائی، کبھی اللہ تعالیٰ تم 1 لاکھ روپے دیا بغیر مانگے کہ اللہ دیتا پڑے کب دیا؟ نہیں سمجھتے اس کو. اللہ کی الوہیت پن کو نہیں سمجھے. ہم بغیر مانگے کے ہم کو نظر دے رہا اللہ تعالیٰ. دیکھنے کی صلاحیت کون دے رہا؟ بغیر مانگے کے کام کو اللہ تعالیٰ سماعت دے رہا. ہم مانگے اللہ دے رہا، ہم کو سماعت دے. اس میں بڑھتے جس طرح ہم گاڑی خرید کے لاتے، اس میں پیٹرول ڈالنے کی خود گاڑی میں رہتی ہے، انہیں خود جا کے پیٹرول پمپ پہ پیٹرول ڈال لے جاتی. ہم اس کے مالک ہیں گاڑی کے، تو اس میں پیٹرول ختم ہوگا تو نہ جگہ پہ رہتی ہے، انہیں جاتی نہیں. مالک کے انتظار میں رہتی، مالک آ کے میرے کو پیٹرول ڈالتا مجھے. ہم اس کی حاجی دروائی کو کریں نہیں کریں. ہم کس کی مل گئے؟ اللہ کی مل گئے. اب ہم کو جو بھی تکلیف آئی کون دور کرنا؟ اللہ ہی دور کرنا. اللہ اس کا مالک ہے، جسم کا مالک اللہ ہے. کبھی ہمارا توجہ گئی نہیں ادھر؟ گئی نہیں گئی. بولے نہیں بھی مولا میں ہے تک میں مالک ہوں بیگم، میرے بعد اللہ مالک ہے. میں زندہ ہے تک کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہارے کو. ہر حاجی تمہاری میں پوری کرتا ہوں. اگر میں مر گیا تو اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے. تو اللہ کے حوالے کر ہم ہو گئے. جو بھی چیز ہم، جو بھی حاجت کی ضرورت ہے، ہم جو بھی حاجت ہے ہماری، کس سے پوری ہونا؟ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیے تم کو اگر نمک کی کنکری بھی ہونا تو اللہ سے مانگو، جوتے کا تسمہ بھی ہونا تو اللہ سے مانگو. اب اس سے کمتر کیا چیز ہے؟ ابھی سے اتنی کمتر ہے یہ تو ہم نہیں کوئی قیمت ہے اس کی. یہ بھی اللہ سے مانگو. کیسا مانگنا اللہ سے؟ اب کیا جوتے کا چتنا ضرورت ہے؟ اللہ جوتا تسمہ دے پہ بیٹھ جانا کیا؟ نمک ختم ہوگا تو اللہ نمک دے تو دیتا. اب دیکھو تجربہ مشاہدہ دیکھو ہمارا. اللہ حاجت پوری کرتا ہوں بول رہا، گھر میں بیٹھ جاؤں 1 مہینہ کام نہیں کر کے، اللہ پالتا کیا؟ تجربہ ہے، مشاہدہ ہے. مخلوق کی طرف سے کوئی نبی نہیں آئے، کوئی کتابیں نہیں آئی، نہ کوئی صحیفہ ہے، لیکن یقین ہمارا مخلوق پہ ہے. مخلوق پہ ہے نا پورا یقین. اللہ کی طرف سے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام آئے، 4 آسمانی کتابیں آئی، انگن صحیفے ہے. کس لیے؟ نماز کے لیے نہیں ہے، روزے کے لیے، زکوٰۃ حج کے لیے نہیں ہے. وما ارسلنا، کیا ہے وہ؟ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. 1,24,000 پیغمبر پورے کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے. جو لا الہ الا اللہ کو جانا اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر میری عبادت کرو. جو لا الہ الا اللہ کو جانا انہیں عبادت کر اللہ کی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر بھیجے تھے، کتنے بھی رسولوں کو بھیجے، پورے کیا لائے؟ لا الہ الا اللہ ہے. آج اللہ والے ہم کو لا الہ الا اللہ میں لگائے. کیسے کام میں لگائے؟ ایمان میں لگائے، ایمان پر محنت کرنے پہ لگائے، تجدید ایمان پہ لگائے. بغیر ایمان کے تم نماز کیسے پڑھے؟ یعنی
زندگی لگا تو کسی شخص کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہو بغیر ایمان کے. اگر اس کے قلب میں ایمان ہی نہیں ہے, اس کو نماز کی دعوت دے نہیں پڑھتا نماز, زبردستی کو آگے پڑھیں گا انہیں, روزہ زبردستی کو رکھیں گا انہیں. اس کے قلب میں ایمان آ جان دو, قلب میں ایمان آ گیا تو نماز نہیں چھوڑتا انہیں, روزہ نہیں چھوڑتا, زکات نہیں چھوڑتا, نیک عمل نہیں چھوڑتا. ایمان والا گناہ کرتا ہی نہیں پہلے تو, ایمان والے سے گناہ ہوتا ہی نہیں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ دوست ہے ایمان والے کا. جب اللہ ایمان والے کا دوست ہو گیا تو ہمیں گمراہی میں جانے دیتا, گمراہی میں نہیں جانے دیتا اللہ تعالیٰ. انہیں بچاتا ہم گناہ سے نہیں بچ سکتے, ہم سمجھ رہے ہیں گناہ سے بچ سکتے نہیں. آج ہم جو گناہ سے بچ رہے ہیں نا, اللہ کے ڈر سے نہیں بچ رہے ہیں. آج انسان جو گناہ سے بچ رہا وہ اللہ کے ڈر سے نہیں بچ رہا. دیکھ لو, ہم خود اپنے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھ لینا, میں جو گناہ سے بچ رہا ہوں اللہ کے ڈر سے بچ رہا ہوں یا سماج کے ڈر سے بچ رہا ہوں. سماج کے ڈر سے بچ رہے ہیں ہم گناہ سے. لوگاں کیا بولتے کہ میں چوری کرا تو محلے میں نام بدنام ہوتا میرا, لوگاں کیا بولتے کہ میں زنا کرا تو بدنام ہو جاتا ہوں, لوگاں کیا بولتے کہ نہیں. میں گالی گلوچ کرا تو لوگاں کیا بولتے کہ سماج میں نام خراب ہوا تھا میرا. اللہ کا ڈر نہیں ہے ہمارے اندر, مخلوق کا ڈر ہے. مخلوق میں ہم بدنام ہو جاتے, اللہ کے ڈر سے نہیں, اللہ کے ڈر سے نہیں ہے. دیکھو اگر گناہ کا موقع ملا تو نہیں کرتے گا. دیکھو گناہ موقع ملا تو گناہ کرتا ہے انسان, موقع نہیں مل رہا ہو کہ بچے بھی اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کر رہا. اپنے آپ کو ایسا بنا لینا کہ گناہ ہمارے قریبی سے نہیں آنا, گناہ ہمارے قریبی سے نہیں آنا. اپنے آپ کو تیار کر. اللہ والے بناتے ہیں ویسا. اللہ والے کیا کرتے, گناہ سے بچنے کی تنقید نہیں کرتے. ارے میاں تم چوری مت کرو, ارے میاں تم جھوٹ نہ کو بولو, ارے میاں تم ڈاکہ مت ڈالو, ارے میاں تم زنا مت کرو, یہ نہیں بولتے اللہ والے. ٹائم خراب ہے اس کے پیچھے بولنا, کتنا ہی بولو کرتے ہی چھوڑنے. آج بڑے بڑے اجتماعات ہو رہے ہیں لاکھوں کی پبلک میں, اصلاح معاشرہ, معاشرے میں بہت خرابیاں آ گئے, اصلاح معاشرہ کے اوپر کئی محنت ہو رہی. چوری مت کرو, ڈاکہ مت ڈالو, زنا مت کرو, دن پہ دن قتل مت کرو. پہلے سال میں کا قتل سننے میں آتا تھا, روزانہ قتل ہو رہے. کیا فائدہ ہو رہا, کچھ ہو رہا, کوئی رک رہا نہیں, رک رہی. تو اولیاء اللہ کیا بولتے ہیں, میاں تم گناہ, کیونکہ اولیاء اللہ کے پاس آتے کون, چوراں آتے, ڈاکواں آتے, قاتلاں آتے, بٹے بازاں پورے یہیں رہتے. پورے بولتے نا لوگ آگے کیا بھائی دیکھو اللہ والے میرے پورے ڈاکواں رہتے, بٹے بازاں رہتے نہیں, سب پورے یہیں رہتے. بڑے بڑے اولیاء اللہ کئی دیکھو شرابیاں تھے, اللہ کیسا پلٹا ہے ان کو, کیسا پلٹا ہے. تو اولیاء اللہ میاں تم گناہ مت کرو, تم زنا مت کرو, تم چوری مت کرو, ایسا وہ نہیں بولتے. کیونکہ یہ تو چیزوں میں کیا ہے, لذت ہے, لذت محسوس ہوتی ہے, خوشی محسوس ہوتی ہے. زنا میں خوشی ہے, زنا میں لذت ہے, چوری میں لذت ہے. شادی کرے تو محنت کر کے پالنا پڑتا اس کو نہیں, زنا میں پالنے کرنے کی ضرورت نہیں رہتی, لذت ہے زنا میں. چوری میں محنت کرنا کہاں ہے, سڑ پڑ کے پاکٹ مارو, ایک سیکنڈ میں پیسے آ جاتے, لذت ہے اس میں. جھوٹ میں لذت ہے, جھوٹ بولو کام یوں بن جاتا اپنا, لذت ہے. ساتھ ہم کتنا بھی بولو نہیں سنتا انہیں, کرتے گناہ بھی کرتا, چوری کرتا, زنا سب کرتا. اولیاء اللہ اللہ کی نظر سے دیکھتے, اس کو بولے بھی تو کرتا ہے نہیں, نہ بولے بھی تو کرتا ہے نہیں, تو کیا کرتے اولیاء اللہ, گناہ میں لذت ہے تو اس کے دل میں سے کیا کرتے, وہ لذت ہو گئے, گناہ لذت کو نکال دیتے. وہ جو لذت ہے نا گناہ میں, وہ لذت کو نکال دیتے. کس سے, لا الہ الا اللہ سے. لا الہ الا اللہ سے گناہ میں جو لذت ہے نا, لذت نکال دو, ختم, گناہ نہیں کرتا انہیں. بھوکا ہے اس کو کھانا مت کھاؤ, کھانا مت کھاؤ تو خاموش بیٹھتا. سامنے بریانی رکھ دیا تو اس کے 4 دن سے بھوکے ہے, اپن سامنے ڈبل گوشت بریانی رکھی ہوئی ہے, ارے میں کھانا مت کھاؤ بولے تو وہی شاید زمانے کا اثر, پورا زمانہ وہی لگا ہے. پوری قوم بھوکی ہے, زنا کی بھوکی, چوری کی بھوکی, جھوٹ کی بھوکی, حسد کینہ کسب, بھوکے ہیں پورے اس کے. ہم بولو بچو بچو بچو, بھوکا آدمی ہے, 4 دن سے بریانی رکھی ہوئی مت کھاؤ تو سنتا ہوں نہیں. کتنا بھی بڑا آدمی بولنا تو ہاں بھائی کل سے سنتا ہوں, فی الوقت تو کھا لیتا ہوں, بولتا ہوں گناہ ویسے چھوڑا. تو اس کو اللہ والے کیا کرتے, بھوک مرنے کی گولی کھلائے تھے اس کو, اب کھاتا. ڈبل گوشت بریانی کا 4 گوشت بریانی بھی رکھا نا, کھاتا ہوں. لذت ہے گناہ نکالنا قلب میں سے, وہ کمال ہے. اللہ والے نکالتے ہیں. سمجھے اللہ تعالیٰ خان خانے بنا کے دیے. یہاں پہ تزکیہ نفس ہوتا ہے, تصفیہ قلب ہوتا ہے,
تجلی روح ہوتی ہے. جب تک یہ 3 چیزاں پاک نہ ہوئے گناہ سے نہ بچتا ہونا. 3 چیزاں پاک ہونا، تزکیہ نفس ہونا، تصفیہ قلب ہونا. اب دیکھو دنیا میں ہم کتنے ہوشیار ہیں. دیکھو 104 بخار آ گیا ہمارے کو، 103 بخار آ گیا. جاتے ڈاکٹر صاحب 104 بخار آ گیا. نہیں فیٹس آنے پہ ہے تھوڑی دیر میں اتنا بخار آ گیا. ڈاکٹر صاحب کیا کرتے اس کو لے کے آ کے بستر پہ لٹا کے تھپک دے، سو جا بیٹا سو جا بیٹا. نہیں کرتے ویسا. کیا کرتے؟ انجیکشن لیتے تیز، انجیکشن لے کے چبا دیتے اس کو انجیکشن. اب انہیں کیا کرتا، ارے ڈاکٹر صاحب میں پہلے تکلیف میں ہوں، وہیں پہ تم انجیکشن دے رہا اور تکلیف دے رہے بلکہ ڈاکٹر کو مارتا ہو. نہیں پیشنٹ ایکسیڈنٹ ہو جائے ہمارا، ایک ہاتھ کو زخم آ گیا، ڈاکٹر کو بھاگتے ہم بھاگ کے ڈاکٹر صاحب ایکسیڈنٹ ہوگا. تو کیا کرتا ہوں اس کو اور تکلیف دیتا، اس کو جو اوپر جو کھجگڑا رہتا ہے اور کاٹ کے نکالتا، اس کو تکلیف دیتا، تکلیف پہ پھر تکلیف دیتا. تو ہم کیا کرتے ڈاکٹر کو مارتے. کہیں پہلے تکلیف ہے اور کہیں تکلیف دے رہا، بولتے نہیں بولتے. کیوں نہیں بولتے؟ ڈاکٹر کے حوالے ہو جاتے ہم. اب تو جو کرتا کر بھائی، ہمارے کو نہیں معلوم. اب 104 بخار آ کیا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہمارے کو. آتا جسم کا ایک پارٹس خراب، ہارٹ اٹیک، وال بند ہو گئے، 4 وال بند ہو گئے، 5 جو بھی جتنے بھی وال ہے 2-3 وال جو بھی بند ہو گئے، کتنے رہتے بند ہو گئے وال پورے. کیا کرتے ڈاکٹر صاحب بولتے اوپن ہارٹ سرجری کرنا پڑتا. خالی ہوگا تو کوئی بولتے تمہارا دل نکال کے بازو رکھ کے پھر صاف کر کے لگا تو لگا نہیں دیتے. نہیں، قلب میں جب بیماری آ جاتی ہے ہمارے اندر، قلب میں جب ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے ہمارا، تو ہم کیا کرتے ڈاکٹر کے حوالے ہو جاتے. بائی پاس سرجری کرنا تو کاٹنا پڑتا پورا. پہلے نا تکلیف میں پھر اس کو کیا کرتے نا سلاتے، اس کو بٹھا کے نہیں اور تکلیف دیتے، تکلیف پہ اور پھر تکلیف دیتے. اس کو یقین ہے کہ میں یہ تکلیف اٹھایا تو میری جو بڑی تکلیف ہے وہ تکلیف دور ہو جاتی میری. ہے نہیں ہے؟ یہ دنیا میں ہم اتنے ہوشیار ہیں ہم. لیکن جب آخرت کی بات آتی، آخرت سنوارنے کی جب بات آتی، جب تزکیہ نفس کرنے کی بات آتی، نفس کو پاک کرنے کی بات آتی، نفس کو صحت مند، قلب کو صحت مند، روح کو صحت مند کرنا ہے، جس طرح جسم کو صحت مند کرنے کا سے یعنی تکلیف میں اور تکلیف اٹھائے. ڈاکٹر کو کچھ بھی نہیں بولے، برداشت کر لیے. نہیں برداشت کر لیے، تکلیف میں تکلیف اور اٹھائے. پہلے تکلیف اور تکلیف دے رہا ڈاکٹر ہمارے. کیوں؟ یقین ہے ہمارے کو یہ نہیں ہے جو تکلیف دے رہا ہماری بڑی تکلیف کو دور کرے گا، چھوٹی تکلیف دے رہا. نہیں تو اولیاء اللہ کیا کرتے تزکیہ نفس کرنا. تو ایسی نہ ہوتا تزکیہ نفس، تزکیہ نفس ایسی نہ ہوتا کچھ بھی. علم لا الہ الا اللہ کے لیے، آخرت ہمارے سنورنے کے لیے، قلب پاک ہونے کے لیے دنیا کی محبت دل سے نکلنا پڑتا. اس کے واسطے کیا کرنا پڑتا؟ وقت دینا پڑتا، جان لگانا پڑتا، مال لگانا پڑتا. نہیں جہاد کرنا پڑتا، اس میں جان اور مال سے جہاد کرنا پڑتا، تکلیف اٹھانا پڑتا. تزکیہ نفس ایسی نہ ہوتا، نفس ایسی پاک نہیں ہوتا، صحت مند ایسی نہیں ہوتا نفس. جس طرح ہم ڈاکٹر کے حوالے ہو گئے اسی طرح اولیاء اللہ کے حوالے ہو جانا پڑتا. جب بلائے جب آگے علم دین حاصل کرنا پڑتا، تکلیف اٹھانا پڑتا اس کے لیے. ارے بھائی میرے پیران درد ہو رہے ہیں، میں 1 گھنٹے زیادہ نہیں بیٹھ سکتا، 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں بیٹھ سکتا. کیسا تھا شیطان؟ کیوں بٹھا رہے ہیں؟ کیوں بٹھا رہے ہیں؟ یہ بخار کی آگ کم کرنے کے لیے انہیں انجیکشن دے رہا. یہ اولیاء اللہ جو بٹھاتے نا محفل میں، دوزخ کی آگ کم کرنے کے یہاں پہ عذاب دیتے. عذاب نہیں ہے وہ، جس طرح ڈاکٹر سوئی دے رہا، انجیکشن دے رہا. یقین کیسا ہے ہمارا؟ انجیکشن میں لیا تو میرا بخار اتر جاتا. یہاں پر جو انجیکشن مل رہے ہیں یہاں پہ جو بٹھا کے جو تزکیہ نفس کرتے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. 24 گھنٹے میں کیسا تزکیہ نفس ہوتا؟ 40 دن کے چھلے میں جو تزکیہ نفس ہوتا یہ کچھ بھی نہیں ہے. تزکیہ نفس یہ روزانہ 11 بجے سونا، 3:30 کو اٹھ جانا. اس کے بعد سونے کا موقع نہیں ملتا. 1200 وقت ذکر نفیس بات، پھر فجر کی نماز، پھر 100 مرتبہ ذکر، پھر اس کے بعد میں مذاکرہ تعلیمات. 11 بجے ناشتہ ملتا، 11 بجے کھانا کھانا، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ سو جانا، پھر 2 بجے نماز، 1:30 بجے نماز، پھر عصر تک تعلیمات. نہیں پھر مغرب تک معاملات، عصر سے مغرب تک کیا ہے روزانہ کے معاملات کر لینا. پھر 11 بجے تک پھر یہ کام چلتے رہا. 40 دن ایسا چھلا دینا پڑتا. کیسی حالت ہوتی ہے ہماری؟ اس کو کیا بولتے ہیں؟ جس طرح ہم ایڈمٹ ہو جاتے نا دواخانے میں، بیماری زیادہ ہو گئی، ایک تھوڑا حضرت قبلہ فرماتے ایک تھوڑا ہوا جسم پہ تو میں بتاؤں وہاں کا میں نشتر مار کے پٹی بن کے گھر کو بھجا دیتا ہوں. ایک تھوڑا رہا تو نہیں، چھوٹی بیماری رہی تو. اگر بیماری زیادہ رہی تو پورا جسم پھوڑے میں رہا تو ایڈمٹ کرنا پڑتا. اسی طرح قلب کو دیکھے، بیماری قلب میں کیا ہے؟ ارے ہر حاجت اس کی دنیا سے پوری ہوتی نظر آ رہی.
دنیا یعنی ایک حاجت نہیں ہے اس کی، صبح اٹھنے سے لے کے ایک پھوڑا نہیں ہے اس کا. کاروبار کی حاجت بھی ہے، کیا سمجھ رہا نہیں، کاروبار سے حاجت پوری ہوتی ہے ایک پھوڑا ہے، پیسے سے حاجت پوری ہوتی ہے دوسرا پھوڑا ہے یہ نہیں، پانی سے حاجت پوری ہوتی ہے تیسرا پھوڑا، کئی پھوڑے. دیکھو کوئی ضرورت پڑتی ہے ہماری توجہ کدھر جاتی، مخلوق کی طرف جاتی. 1 لاکھ کی ضرورت پڑ گئی کون دیتا؟ مالدار کون دیتے اپنی نظر میں سب سے بڑا؟ ارے انہوں دیتے ہوں گے، کہاں سے دیتے ہوں گے؟ نہیں دے سکتے کوئی. دیکھو پوچھو ہم جا کے، اگر ان کو مخلوق پہ بھروسہ کر کے ہم پوچھو ہم پیسے، بھائی 1 لاکھ کی ضرورت دیتے، کہاں ہے بھائی؟ نہیں ہے میرے پاس، میں خود ضرورت. ارے کروڑ پتی ہے انہیں، نہیں ہے بھائی میرے کو ضرورت ہے. جتنا بڑا آدمی رہے گا اتنے پیسوں کی ضرورت رہتی ہے. کروڑ پتی ہے اس کو کروڑوں کی ضرورت رہتی ہے، لاکھ پتی ہے اس کو لاکھوں کی ضرورت رہتی ہے، 1000 پتی ہے تو اس کو ہزاروں کی ضرورت رہتی ہے. چھوٹے کاروبار والوں کو 1000 2000 کی 5000 10000 کی ضرورت رہتی ہے. انہیں ضرورت مند ہمیشہ رہتا، 5000 کا ضرورت مند رہتا انہیں. جو لاکھوں میں کاروبار کرتا ہے انہیں لاکھوں کا ضرورت مند رہتا، اس کو لاکھوں کی ضرورت رہتی ہے اس کو ہمیشہ. کروڑوں میں کاروبار کرنے والے کو کروڑوں میں ضرورت رہتی ہے اس کو. نہیں ہے بھائی میں خود ضرورت پڑی، میں کوئی 10 لاکھ کی ضرورت ہے، 8 لاکھ کی اور 2 لاکھ ہونے کا میں دیکھ رہا ہوں بولتا ہوں، اس سے بھی باہر نہ بناتا نہیں دے سکتا. کوئی اگر جا کے پوچھو ذلیل ہوتے، ذلیل ہوتے. اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. دیکھو اولیاء اللہ بتائے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اللہ ایسے اسباب بناتا، عزت سے دیتا، اللہ عزت سے دیتا. اللہ کا دیا کیا ہے وہ ختم ہوتا نہیں، مخلوق کا دیا رہتا نہیں، اللہ کا دیا سرتا نہیں. اس سے مانگو ختم نہیں ہوتا انشاءاللہ. تو یہاں پر وہ چیز ہم کو دیے جا رہی ہے. اولیاء اللہ نے کیا دیے کہ قلب میں سے دنیا کی محبت نکالو. کیوں آ رہی دنیا کی محبت؟ یہ کہ دنیا سے ہماری حاجت پوری ہو رہی، ہر حاجت دنیا سے پوری ہو رہی. جب صبح سے شام تک مخلوق کو راضی کرنے میں لگے ہوئے، اللہ کو راضی نہیں کرنا. فعارض امن تولا عن ذکرنا، اللہ تعالیٰ فرماتا اے حبیب آپ اپنی گردن کو اس شخص سے یعنی روگردانی کر دئیے، اس کی طرف سے اپنی توجہ ہٹا دئیے. فعارض امن تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا، جو صرف اپنی ضرورت صرف اپنی یعنی ہر کام دنیا کے لیے ہی کرتا ہے. اپنی زندگی کو اپنی حیات کو مقصد دنیا میں لگا دیا انہیں. ہماری جو یاد سے ہماری غافلت، جو ہماری یاد سے غفلت میں ہے، آپ اس کی طرف توجہ ہٹا دئیے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اگر ہمارے حق پر سے ہٹ گئی تو کیا کر سکتے ہیں؟ نہ دنیا میں بھی خسارہ ہے، آخرت میں بھی خسارہ ہے. خواہشات نفس بارہ ہم سنتے یہ آیت، رائیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے حبیب جو اپنی خواہشات نفس کو معبود بنا لیا، کیا آپ اس کی جیسو وکالت کریں گے؟ ہرگز نہیں کرنا برا. اللہ تعالیٰ جو اپنے خواہشات نفس کو معبود بنا لیے، یہ خواہشات نفس کیا ہے؟ ابھی جو مولا بولے دل میں اس سے حاجت پوری ہوتی، اس سے حاجت پوری ہوتی، اس سے حاجت پوری ہوتی، یقین بیٹھا ہوا تھا ان کو راضی کرنے میں لگے ہوئے. تو اللہ والے کیا کریں کہ اللہ سے حاجت کیسا پوری ہو رہی وہ بتائے علم لا الہ الا اللہ سے. تو خواہشات نفس ان میں سے نکلا. کیوں نکلا؟ معلوم ہے کہ مخلوق مجبور ہے، محتاج ہے، مجبور ہے، محتاج ہے، ناقص ہے، عدم ہے. مخلوق عدم ہے نہیں ہے. ہم جو دکھ رہے کس کے نور سے دکھ رہے؟ نبی کے نور سے دکھ رہے. نبی کے نور سے ہماری نمود ہے، ہم دکھ رہے، ہم ہے ابھی بھی، لیکن عدم ہے، نہیں دکھ سکتے، عدم ہے، کوئی نہیں. نبی کے نور سے مخلوق کی حقیقت معلوم ہوتی. اپنے اندر نبی کا نور اگر پیدا کر لیے تو مخلوق کی حقیقت معلوم ہوتی. جب تک نہیں معلوم ہوتی، جب تک مخلوق سے حاجت پوری سمجھتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو سمجھیں گے تو اللہ کو سمجھیں گے. نہیں سمجھ رہے فَعَلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، نہیں سمجھ رہے. کیوں؟ وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، نہیں سمجھ رہے. ہمارے اندر رسول موجود ہے. کیوں موجود رکھا اللہ تعالیٰ؟ تاکہ فَعَلَمَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سمجھ سکے. سر احسان دیتا رہا اللہ تعالیٰ، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ، تمہارے پاس تمہیں میں سے ہم نے رسول کو بھیجا. احسان کیا تم پر. چاہتا تو کوئی اور مخلوق میں بھی بھیج سکتا تھا اللہ تعالیٰ. ہم پر احسان کیا کہ ہمارے میں سے ہمارے پاس رسول کو بھیجا. نعوذ باللہ من ذلک، ہمارے جیسے تھے سمجھ رہے.
اللہ تعالیٰ فرما رہا وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جانو کہ تم میں رسول موجود ہے. وہ جانیں گے تو پھر مولا بھی دکھیں گا ہمارے انشاءاللہ سے. تو لا الہ الا اللہ سے ہم کو کیا معلوم ہو رہا؟ علم لا الہ الا اللہ سے ہمارے ایمان کی تجدید ہو رہی. کیا تجدید ہو رہی؟ جب لا الہ الا اللہ سمجھیں گے تو اس میں کیا ہے؟ پہلے نفی ہے، لا کوئی نہیں. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ بولا میں تو الہ ہوں، پوری دنیا بھر ہی میں الہ ہوں بول کے، میں الہ ہوں پوری دنیا بول رہی. لیکن مخلوق الہ نہیں ہے تو کوئی بھی نہیں بول رہا ہے. مخلوق کی پہلے الوہیت پر کی نفی کرو بولا اللہ تعالیٰ، خود بخود ایمان آ جاتا. خود بخود ایمان آتا. پہلے مخلوق کی نفی کریں گے الوہیت پن کی تو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب مخلوق کو جب جانیں گا پہچانیں گا انہیں تو لا الہ الا اللہ کو جانیں گا تو اس کو دو ہی ذات نظر آئیں گی پوری کائنات میں. لا الہ الا اللہ کا جانیں گا تو اس میں دو ہی ذات نظر آئیں گے. اس کو کون ہے؟ ایک خالق ملے گا، ایک مخلوق ملے گا. جانے بات ابھی ہم نہیں جانے. ابھی کائنات میں ابھی مولا بولے کائنات میں دو ہی ذات ہے، دو ہی ذات ہے، تیسری ذات نہیں ہے. اگر ہے تو پھر شرک ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ کون سے؟ وہ ایک خالق ہے، خالق یعنی خود سے قائم ہے انہیں. دوسری مخلوق ہے پیدا کی ہوئی. تو ایک اللہ ہے، ایک ہی اللہ ہے، اللہ الہ ہے، بقیہ سب مخلوق ہے پیدا کی ہوئی ہے. جو خود پیدا کی ہوئی ہے انہیں کیا حاجت پوری کرتی؟ انہیں اللہ سے پیدا نہیں کرتا تو مخلوق سے حاجت پوری نہیں ہوتی. وہ یقین ہمارے دل میں آنا ہے. دنیا کی محبت، اس واسطے دنیا کی محبت بھری ہوئی ہے کیوں؟ مخلوق سے ہماری حاجت پوری ہو رہی. جو جان نظر ڈالیں گے مخلوق کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، مخلوق کو راضی کرنے میں لگے ہوئے 24 گھنٹے وہی پلاننگ چل رہی ہے ہماری. کیسا میں انسانوں کو راضی کروں، کیسا میں کاروبار کو راضی کروں، کیسا میں پیسے کو راضی کروں. پیسے کی محبت، کاروبار کی محبت، اولاد کی محبت نہیں، اللہ کی ذکر سے دور کر دیتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، کیا ہے وہ؟ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد کہیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے. مال اور اولاد اللہ کی یاد سے غافل کر دے رہی ہے. تو شروع میں جو بات آ رہی تھی کہ یہ جو مولا کی محبت ہے، عورت کی محبت ہے، پیسے کی محبت ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں ڈالا. نہیں کرتے مولا سے محبت، نہیں کرتے بیوی سے محبت. بیوی سے محبت نہیں کرتے بول کے میں بیٹھ کے بولو گھر سے نکال دیتی پھر نہیں. اولاد سے محبت نہیں ہے بولے تو کیسا کرتے؟ اولاد سے ایسا کیسا کرتے؟ اولاد کو ایمان لگ رہے تو ارے میرے بیٹے بولے کیا بھاگتے نہیں. اولاد سے محبت نہیں ہے بولے کیسا ہوتے؟ ہے نا محبت نہیں ہے. محبت رکھنا، محبت میں فرق ہے. اللہ والے ایسے ایسے مثال آسان مثالات دے کے پہچانتے کہ ایسا محبت کرنا. پھر محبت صرف دل میں اللہ اور اس کے رسول کی رہنا، دوسری کی محبت ہے تو شرک ہو جاتا. کیسا کرنا پھر محبت تو ہے نہیں ہے دل میں. اولاد کی محبت ہے نہیں ہے. کون باپ ہوتا میں اولاد سے محبت نہیں ہے؟ دیکھو پوچھو، بول سکتے ہیں ہم اپنی اولاد سے محبت ہے نہیں. اللہ تعالیٰ ڈالا محبت. بیوی سے محبت نہیں ہے بولو، ماں باپ سے محبت نہیں ہے بولو، بولے کبھی ہم اللہ والے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کیسا کرنا، ماں باپ سے محبت کیسا کرنا، اولاد سے محبت کیسا کرنا بتاتے نہیں. بتاتے مثال سے. مثال حقیقت نہیں ہوتی سمجھنے کے لیے مثال. اب کیسا پھر میں دل میں محبت صرف اللہ اور اس کے رسول کی رہنا. دنیا کی محبت ہے نا دل. دنیا کیا ہے؟ معاشی والا ہی چلا. دنیا اولاد دنیا ہے، بیوی دنیا ہے، دولت دنیا، ہر چیز دنیا. اللہ کے ساتھ جو بھی پوری دنیا ہے پوری دنیا ہے پوری. کب؟ اللہ کی مرضی کے خلاف اگر اس کو استعمال کریں گے تو. اگر اللہ کی مرضی کے تحت اگر استعمال کریں گے تو دین ہوا تھا ہمارے لیے، دین ہوا تھا. تو گھر میں اللہ والے ایک مثال دے کے سمجھاتے ہیں کہ اللہ سے محبت کیسا کرنا، مخلوق سے محبت کیسا کرنا. گھر میں 4 عورتیں رہتی، گھر میں 4 عورتیں، ایک ہی ذات ہے، عورت ذات ایک ہی سے تھی اور 4 بھی عورتیں ہیں. کون ہے؟ ایک ماں ہے، ایک بہن ہے، ایک بیوی ہے، ایک بیٹی ہے. 4 عورتیں ہیں گھر میں، ہے نا. ہم ماں سے بھی محبت کرتے ہیں، بہن سے بھی محبت کرتے ہیں، بیوی سے بھی محبت کرتے ہیں، بیٹی سے بھی محبت کرتے ہیں. بھائی آپ ماں سے محبت کرتے کیا؟ پوچھے تو ہاں بھائی کرتا ہوں بولتے نہیں بولتے. بیوی رہے تو ڈر کے بولتے کیا نہیں میرے. پھر بیوی نے تم تو میں سے محبت کرتے پھر ماں سے کیسا محبت کرتے؟ چلو بتاتی ہوں کہ پھر کام. پھر مجھے بیوی سے محبت کرتے کہ ہاں بھائی میں بیوی سے بھی محبت کرتا ہوں. بہن سے محبت کرتے برابر بہن سے بھی محبت. بیٹی سے محبت کر برابر بیٹی.
چاروں سے محبت کر رہے ہیں, چاروں پہ نظر ڈالے تو محبت کی نظر ڈال رہے ہیں, نہیں ڈال رہے. ماں کے اوپر جب نظر پڑی تو نہیں. محبت میں کیا حصہ دار ہے ہمارا؟ ماں کے اوپر جب نظر ڈال رہے ہیں ہم تو حصہ دار کیا ہے؟ بیوی کا حصہ دار ہے وہاں پہ. نعوذ باللہ من ذالک. حصہ دار کیا ہے؟ یہ میری ماں ہے. محبت کی نظر ڈال رہے ہیں, ماں کی نظر سے ڈال رہے ہیں, یہ میری ماں ہے بلکہ محبت کر رہے ہیں اس کو ماں کے مقام پہ رکھے. اس کو بیوی پہ نظر ڈالے, جب اس کی محبت جب بندہ سے ہم بیوی کے اوپر ظاہر ہو رہی تھی, کیا ماں کے اوپر جیسی محبت ظاہر ہوئی ہے بیوی کے اوپر محبت کرتے ہیں ہم؟ نہیں, اس کی محبت الگ ہے. بہن سے محبت جیسا کرتے بیوی سے کرتے ہیں نہیں کرتے. بہن پہ جب نظر پڑی تو بہن کی محبت رہتی ہے وہاں پر. بیٹی پہ جب نظر پڑی تو استظہار کیا رہتا ہے, یہ میری بیٹی ہے بلکہ. دیکھو ہمارے اندر کیفیت کیسی رہتی, چاروں پہ نظر, چاروں بھی عورتیں. پھر اللہ اور اس کے رسول پر نظر پڑی تو کیسا محبت رکھنا سے ہم لوگ نہیں معلوم. اللہ بولے تو زندگی بھر اللہ 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 بولے. اللہ کیا ہے, کون ہے اللہ معلوم ہی نہیں ہے ہمارے. اسم بے مسمہ ذکر چل رہا, اللہ کو جان رہے نہیں, پہچان رہے نہیں. اللہ بولے تو دیکھو مخلوق میں جب ہم جتنی مخلوق ہے, پیسہ نظر میں آ گئے, 500 کے نوٹا, 100 کے, 50 کے, 200 کے, نہیں آئے. پیسہ دل میں خوشی بھی ہوتی, پیسہ بولے تو. زمین پہ 500 کی نوٹ کیسا رونق دار دکھتی ہے اپنے کو؟ نہیں. ایک 500 کی نوٹ ڈال کے دیکھو کتنا اچھا دکھتی ہے انہیں, سب کو اچھی دکھتی ہے نا. پیسہ بولے تو اس کا استدار آ رہا نہیں, آ رہا, آ رہا. ہر چیز کا استدار ہے ہمارے گھر. بیٹا چہرہ ذہن میں آ رہا بیٹے کا, بیٹی ذہن میں آ رہا, ماں, بیوی, کھانا پانی, جتنی بھی شے ہے اپنی مخلوق جتنی, دیکھو ہر ایک کا نام لے اس کا, جس کا بھی ذکر کر رہے ہیں ہم. اب یہاں جو موجود نہیں ہے, آج نواز صاحب نہیں ہے, ڈاکٹر صاحب نہیں ہے آج نواز, ہم ان کا ذکر کریں. نواز کا چہرہ آ رہا, جو لوگ دیکھیں, بعض لوگ نہیں دیکھے اس میں نواز کو. اب کون نواز ہے؟ نہیں, کون نواز ہے کیسا پہچانیں گے؟ اب جو پہچانتے نواز صاحب کو, جو پہچانتے ان کے بازو آگے بیٹھے تو ارے یہ نواز صاحب ہے بلکہ پہچان لیتے کہ آپ خیریت ہوتے, ان سے طرف متوجہ ہوتے, گفتگو کرتے, ان سے استفادہ اٹھاتے. ڈاکٹر ہے انہوں, بچے کی طبیعت خراب ہو, ذرا دوا لکھو فلاں لکھو, فائدہ اٹھا لیتے, ان سے استفادہ اٹھا لیتے. کرتے نہیں کرتے, ان کو معلوم ہے ڈاکٹر ہے نو, ایم ڈی ہے نو, چلڈرنس اسپیشلسٹ ہے نو, بلکہ اپنے بچے کی طبیعت خراب ہے تو پورا لکھا لیتے, ان سے فائدہ اٹھا لیتے. اب اس کو معلوم ہی نہیں ہے, انہوں نے پہچانتے نہیں نواز صاحب کو, ڈاکٹر صاحب کو نہیں. اب جیسے مولانا نے دیکھے نواز صاحب کو آگے بازو بیٹھے تو بازو کی ہمارے استفادہ نہیں اٹھا سکتے, فائدہ نہیں اٹھا سکتے کچھ بھی. کیوں؟ معلوم ہی نہیں, علم ہی نہیں, ان کو پہچانتے ہی نہیں, انہوں پہچانتے ہی نہیں. اب یہاں ذکر ہوا ان کا, سن لیے. جو نواز صاحب کو نہیں دیکھے ان کا ذکر ہوا نا. اب دل میں ذکر ہوتا ہی فکر شروع ہوتی, کون ہے پہ نواز صاحب. ذکر جیسا ہوتا فکر شروع ہوتی. پیدا ہونے سے جب سے ہم ہوش ہمارے آج تک اللہ 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 ذکر کر رہے ہیں, مگر ہمارے دل میں کبھی کیفیت پیدا ہی نہیں کہ اللہ کیسا ہے. نماز میں الحمدللہ رب العالمین پوری زندگی بھر ہم پورے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے جو عالمین کا رب ہے بولیں, پورے عالمین کا رب ہے بول کے تعریف کر کے جا رہے. خبر میں جاتے تیرا رب کون ہے, پوچھ رہے عالمین کو بازو رکھتے پر وہاں پہ. نماز میں الحمدللہ رب العالمین, تمام عالمین کا رب ہے بول کے وہی ایمان ہے ہمارا, پوری عالمین کا رب ہے. بھائی میرا کہاں ہے رب؟ عالمین سے اپنے کو الگ کر لیتے ہیں. ہمارے پاس تعلیمات میں آتی ہے شاید ناخیز کو اللہ ترتیب پرورش کرنے والے کو رب بولتے. ناخیز سے ہے مجھ کو, ہمارے کو جب جو ضرورت ہے ہم کو دے رہا اللہ تعالیٰ, وہی پرورش کر رہا ہمارے کو. تو ہم کیا بولے, پوری کائنات کی پرورش کر رہا. الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین لاکھوں کروڑوں مرتبہ پڑھ کے جا رہے. خبر میں جاتے بتا عالمین کا رب کون ہے, سوال ہو رہا. تیرا رب کون ہے, سوال ہو رہا. اور یہ اللہ اور اس کے رسول پر ہم عمل, اللہ اور اس کے رسول کے دین پہ عمل کر رہے ہیں. خبر میں بتا اللہ اور اس کے رسول کا دین کیا ہے, پوچھ رہے. یہاں پہ اب جو کس کے دین پہ عمل کر رہے ہیں پوچھو, اللہ اور اس کے رسول کے دین پر عمل کرو, بولتے نہیں بول رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بتا اللہ اور اس کے رسول کا دین کیا ہے, پوچھ رہا. زندگی پر اللہ اور اس کے رسول کے دین پہ عمل کر کے جا رہی, وہاں جاتے تیرا دین کیا ہے, پوچھ رہے ہیں. وہاں پہ پھر ہمارا, اگر میں یہاں میرا دین بنایا تو آپ پوچھتے نا بھائی تمہارا دین کہاں سے لائے, پوچھتے نہیں. اگر آپ اپنا دین بنا لی تو میں پوچھوں گا نا آپ سے, بھائی یہ تمہارا دین کہاں سے لائے. اللہ دین تو اللہ اور اس کے رسول کا ہے. خبر میں میرا دین پوچھ رہے, میرا دین کہاں ہے. سوال دیکھو زندگی میں کیا بولے وہاں کیا پوچھ رہے. کوشچن پیپر آؤٹ ہے مگر سمجھ رہے ہیں اپن. دنیا کا کوشچن پیپر آؤٹ ہو گیا تو اگر مل گیا ہمارا, کل ہم کو 10th کا ایگزام ہے, اگر پیپر مل گیا ہم کتنا خوش ہوتے نہیں. 100 میں سے 100 لاتے پورے, لاتے نہ لاتے.
خبر کا پیپر آؤٹ ہے، فائدہ نہیں اٹھا رہے. خبر کا پیپر اللہ تعالیٰ آؤٹ کر دیا، سمجھ رہے نہیں آؤٹ کر کے کیا پڑھا رہا دنیا میں اللہ تعالیٰ، کیسا کنفیوز کر رہا دیکھو. نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا دین ہے، پورا زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کے دین پہ عمل کر رہی، اور عالمین کے رب کی پوری تعریف کر کے جا رہی. وہاں جانے کے بعد میں 13 دن کیا ہے الٹا سوال کر رہا، وہ بھی بول دے رہا اللہ تعالیٰ، میں سمجھ رہا ہمارا ذہن نہیں جا رہا ادھر، ذہن نہیں جا رہا ادھر ہمارا. مطلب کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا دین ہمارا دین بن جانا، ہم اپنا دین نہلا لینا. دین کے معنی مرضیات الہیہ، اللہ کی مرضی دین ہے. حقیقت میں جو اللہ کی مرضی ہے وہ دین ہے، نام مرضیات الہیہ دین نہیں ہے. نام مرضیات الہیہ دین نہیں ہے، اللہ کی مرضی کے تحت ہونا ہر کام. تو ماں کے اوپر نظر دار رہی تو کون سی نظر ہو رہی ہے ہماری؟ ماں کی محبت. بیوی کی محبت الگ ہے، بیٹی کی محبت الگ ہے، بہن کی محبت الگ ہے. پھر اللہ سے کیسی محبت کرنا؟ کب محبت کریں گے اللہ سے؟ کب پیدا ہوں گے ہمارے قلب میں اللہ کی محبت؟ اب دنیا میں تجربہ ہمارا مشاہدہ دیکھ لینا، غور و فکر کرنا بیٹھ کے کہ میری حاجت کس سے پوری ہو رہی. ہمارے کو اب تک علم نہیں آیا تو ہم لوگ یہ یقین ہے کہ مخلوق سے میری حاجت پوری ہو رہی، پیسے سے میری حاجت پوری ہو رہی، کاروبار سے میری حاجت پوری ہو رہی، تجارت سے میری حاجت پوری ہو رہی، نوکری سے میری حاجت پوری ہو رہی. یہ ہے نا، ہوتے ہم کیا کر رہے ہیں اس کے اوپر محبت ہمارے قلب میں آٹومیٹک پیدا ہو جا رہی. تو یہ تمام چیزوں کو ہٹانا، اس سے میری حاجت پوری نہیں ہو رہی. کس سے؟ لا سے. لا سے کاٹ ڈالنا پوری کائنات کی مخلوق کی الوہیت من کو، نہیں الا اللہ سے اللہ کو ثابت کرنا. پھر تو یہ تمام کی تمام مخلوق کی حاجت روی بن جب ہمارے اندر یقین پیدا ہوگا کہ کوئی ہماری حاجت پوری نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے. جب یہ یقین پیدا ہو جائے گا کہ میری حاجت تو اللہ پوری کرنے والا ہے، مخلوق سے بے نیاز ذات ہے، مخلوق کچھ بھی جاؤ کیا بھی کر لو. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. تم اللہ کے نام کا ذکر ایسا کرو ساری کائنات سے ٹوٹ جاؤ، ساری کائنات سے ٹوٹ کے اسی کو پکارو. کوئی حاجت پوری نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے. ہر حاجت پوری ہوتی، ہر حاجت پوری ہوتی، لیکن اپنے مقام کو سمجھ کے اللہ سے مانگنا، اپنی حقیقت کو جاننا. جانے تو اپنی حیثیت کے مطابق اللہ سے مانگنا، اللہ تعالیٰ برابر دیتا. اللہ حاجت روا ہے، اللہ خواہش روا نہیں ہے. اللہ خواہش روا نہیں ہے. ہم خواہشوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. اللہ میں کو مرسیڈیز کار دے، اللہ میں کو 5 فلور کی بلڈنگ دے، اللہ میں کو یہ دے، اللہ وہ دے وہ دے. نہیں، پھٹے پرانے کپڑے پہن کے کوئی فقیر آیا تو اس کو اٹھا کے 10 لاکھ روپے دیتے ہاتھ میں. انہیں اپنی حیثیت سے مانگتا، 5 روپے 10 روپے دیتے اس کو. کوٹ پینٹ پہن کے آگے کوئی 5-10 روپے پوچھتا، ٹپ ٹاپ ہو گیا تو کوئی آدمی اچھا پیسہ والا آدمی آیا تو کتنا پوچھتا انہیں؟ 10-20 لاکھ 50 لاکھ 1 کروڑ روپے پوچھتا انہیں اپنی حیثیت کے حساب سے پوچھتا، اپن دیتے اس کو. نہیں، بڑے آدمی کے پاس جا کے اپن ایم ایل اے صاحب کے پاس جا کے ایم ایل اے صاحب میں 10 روپے دے تو کیا بولتے ہیں ایم ایل اے صاحب کیا مانگ رہا ہے؟ میں 10 روپے دینے والا دکھ رہا ہوں تیرے کو، 10 کروڑ ہونا ہے تو پوچھ میں دیتا ہوں. ایسے بڑے بڑے بات آدمی پوچھ کے تو مانگنا. اس سے مانگنے والا بھی اپنی حیثیت دیکھنا، اور مانگتے ہوگا دینے والا کون ہے اس کی حیثیت سے مانگنا. اس وجہ اللہ سے جبھی بھی مانگنا، اللہ میری حیثیت دیکھ کے مت دے، تو اپنی شان کے مطابق دے میرے کو. تو دیتا جب اللہ چھپڑ پھاڑ کے دیتا جب، وہ دینے کے بعد پھر غفل نمبر نہیں آنا، پھر ویسے پٹکی مارتا اللہ تعالیٰ. ایسا دولت جب آتے رہتی پھر جاتے رہتی. دیکھو دولت مانگتے ہوگا جب انسان مانگتا اللہ سے تلا کے مانگتا ہے، اللہ میرے کو یہ چیز کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نوازتا اس کو تو نہیں وہ دولت میں پڑ جاتا، اللہ کو بھول جاتا. پھر اللہ تعالیٰ تو پھر پڑھا کے واپس لاتا ہے، اپنی اوقات پہ لا دیتا اللہ تعالیٰ. جو دولت اللہ دے رہا اس کا شکر ادا کرنا، اس کی طرف پھر متوجہ ہوتے رہنا. اللہ جو مانگا میرے کو دے رہا، اللہ جو مانگا وہ دے رہا، یہ مانگا دے رہا، وہ مانگا دے رہا. تو ہم اس کا کام کرتے ہیں نا، اس کا کام کرتے رہنا. نہیں کریں گے، مثال کے طور پر کوئی کمپنی میں کام کر رہے ہوں، کہ کمپنی میں ہم کام کریں، ہماری پہلے اسٹارٹنگ تنخواہ 10,000 روپے ہے. ہم اچھا کام کریں تنخواہ ہماری 20,000 ہو گئی. پوسٹ بڑھتے رہتا، ہمارا 20 کی جگہ پھر 1 لاکھ ہوتا، 50,000 سے پھر 1 لاکھ ہوتا، 2 لاکھ ہوتا. 10,000 کی نوکری پہ ہے اپن، کیوں دے رہا، کیوں بڑھا رہا انہیں؟ اس کا مقصد پورا کر رہے ہیں اپن. کمپنی والے کا اپنے باس کا مقصد پورا کرے تو انہیں ہر دن تنخواہ بڑھاتے رہتا، اپنا پوسٹ بڑھاتے رہتا، ترقی ہوتی رہتی ہے ہماری. اب میری 2 لاکھ 3 لاکھ تنخواہ میں باس سے اچھا ہو گیا بول کے اگر ہم کام کی طرف توجہ نہیں کریں تو کیا کرتا ہوں انہیں؟ ہاں ختم، نکال دیتا، چلو میری کمپنی سے. اب ہم اللہ دے رہا تو کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم اللہ دے رہا تو میرے بہت اچھے اعمال ہے بھائی، میں میرے اندر ایک انا آ گئی، میں اچھے کام کر رہا ہوں گا بلکہ اللہ دے رہا. نہیں، اللہ اپنے فضل سے دے رہا. نہیں،
ہمارے اچھے کاموں کی، ہمارے مقدر کا جو ہے اللہ دے رہا تو اس کا شکر ادا، پھر اس کا کام کرتے رہنا. کیا اللہ کا کام کیا ہے؟ جس طرح وہ باس مجبور ہے کہ اللہ مجبور ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کا کیا کام کریں گے اپن؟ ہر کام تو اللہ اپنا کر لیتا، پھر ہم کیا کام کرنا اللہ کا؟ اللہ کا کیا کام ہے بھائی؟ اللہ جب ہم کو دے رہا تو اللہ کا کیا کام کرنا؟ اللہ کا کچھ کام کر سکتے ہیں اپن، قابل ہے اپنے اندر اللہ کی کام کرنے کی. کیا کام کرنا اللہ کا؟ جو مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا کرا وہ مقصد پورا کرنا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسان اور جانور یعنی انسان اور جنات کو ہم صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کرا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پہ تفسیر کرتے اپنی، کیا کر رہے ہیں آپ؟ لیعبدون کے معنی لیعرفون کے کر رہے ہیں. آپ مفسرین کے سردار ہیں، آپ عبادت بولے تو نماز نہیں بولے، وہاں پہ زکوٰۃ حج نہیں بولے، روزہ نہیں بولے. کیا فرمائے آپ؟ لیعبدون کی تفسیر میں لیعرفون کرے آپ، اللہ کی پہچان. یہ مقصد کے لیے اللہ ہم کو پیدا کرا، اللہ کو جاننا، اس کو پہچاننا، یہ ہمارا مقصد حیات ہے. یہ جب اس کو جانیں گے، جب پہچانیں گے تو اس کے استفادہ کریں گے. نواز صاحب بازو آ کے بیٹھے تو ان کو اگر جانیں گے، ان کو پہچانیں گے تو ان سے ہم فائدہ اٹھا سکتے نہیں. بازو بیٹھے تو نہیں ہے تو نہیں اٹھا سکتے فائدہ. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَا مَا كُنتُمْ، اور اللہ تعالیٰ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جہاں کہیں بھی ہے. فائدہ اس نے اٹھانا اس سے نہیں. شارت سے قریب ہوں اور اللہ تعالیٰ، اور جہاں ہے تم وہیں. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَا مَا كُنتُمْ، تم جہاں میں وہیں چھو. اللہ عرش پہ نہیں ہے، اللہ عرش پہ بولا کفر ہے، نہیں سمجھ کے بولا اللہ عرش پہ ایسا ہوگا. ایسا جتنا ہاتھ اوپر اٹھائیں گے دعا خوب ہوتی سمجھ. ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، اللہ کو متوجہ ہو جانا، اللہ یہ ہونا میرے ساتھ. ارے اللہ ہی بولا نا میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے نہیں بولا. اللہ تعالیٰ ایمان نہیں ہے ہمارا. اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، ہر شے میں موجود ہے اللہ تعالیٰ. ہر شے سے جلوہ افروز ہے اللہ تعالیٰ. قسم ہے زمانے کی، جو شروع میں بات ہے ہماری والا کیوں کھا رہا اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم؟ کیونکہ زمانے سے ظاہر ہے اللہ، کہیں نہیں ہے. آپ ہم سے ظاہر ہے اللہ نہیں. میری فنا ہے بقا لا الہ الا اللہ. پڑھو کلام سنیں نا اپن. میری فنا، یہ سما کیوں رکھے؟ پھر یہ جو علم آ رہا ہمارے کو، وہ علم آتے 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 اندر جمع ہو جاتا، مست ہو جاتا ہے، وہ نکلتا نہیں، اس پہ عمل نہیں ہوتا تو سما رکھتے اللہ والے. وہ تعلیمات کو نہیں استدار کرنے کے لیے سما رکھتے. سما شرک نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، گناہ نہیں ہے. سما ایمان کی انتہا ہے. جو ایمان کی انتہا پہ آتا ہے انہیں سما سنتا. سما ہر ایک کو جائز نہیں ہے، ہر ایک جنا نہیں سن سکتا، ہر ایک کے لیے سب کے لیے سما جائز نہیں ہے. جو سمجھ سکتا ہے اس کو سما سننے کا ہے. تو کم از کم پوری محفل میں ایک تو بھی صاحب سما رہنا، سما سمجھنے والا رہنا. میری فنا ہے بقا لا الہ الا اللہ، کیا بولے؟ میں فنا ہوا تو لا الہ الا اللہ سمجھ میں آتا. میں ہی نہیں بولا تو دکھتا جب اللہ تعالیٰ. وہ سما سمجھنا ہے ہمارے کو، تو پہلے لا الہ الا اللہ سمجھنا ہے. لا الہ الا اللہ کے تحت ہم کو یعنی جاننا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. تو ساتھ ہی تھا ہمارا تعالیٰ، کہیں عرش پہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ، عرش پہ نہیں اللہ تعالیٰ. اللہ ہمارے ساتھ ہے. مومن کے قلب میں اللہ تعالیٰ، قلب میں رہ کے ہماری حفاظت کر رہا، ہم کو گناہوں سے بچا رہا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر. قسم ہے زمانے کی تمام انسانیت خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے. ایمان والے کا قلب کیا ہے؟ اللہ کا عرش ہے. اللہ ہمارے ساتھ، ایمان والے کے ساتھ رہ کے ایمان والے کی حفاظت کرتا ہے. اس وجہ سے فرمایا اللہ تعالیٰ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ دوست ہے ایمان والے کا جو اس کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لاتا ہے. تو اللہ ہم ایمان والے بننا پہلے انشاءاللہ. گزشتہ ہماری جو ربیع الاول سے پہلے مہینے جو بات چل رہی تھی ہماری کہ مسلمان اور مومن کا فرق قرآن اور حدیث سے دیکھے تھے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی فرما رہا کہ مسلمان کون ہے، مومن کون ہے. اب ہم جو تھے مسلمان تھے، اب مسلمان سے ہم کو مومن بننا ہے. کوئی ماں پیٹ مومن نہیں بنتا، کوئی ماں پیٹ نہیں ایمان والا نہیں ہوتا. ماں پیٹ ہر نومولود بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. کلو مولود یرید علی فطرت الاسلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نومولود بچہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. اس کے ماں باپ اگر یہودی ہے تو اس کو یہودی بنا دیتے، اس کے ماں باپ اگر نصرانی ہے تو اس کو نصرانی بنائے تھے، اس کے ماں باپ اگر کافر ہے تو کافر بنائے تھے، اس کے ماں باپ اگر مسلمان ہے
تو اس کو مسلمان بنا دیتے ہیں۔ یہ ہمارا تسلیمی ایمان ہے، یہ ہمارا فطرت اسلام کیا ہے؟ آج فطرت اسلام پہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ آج اولیاء اللہ فرماتے ہیں کافر فطرت اسلام پہ ہے، مسلمان فطرت اسلام پہ نہیں ہے، پھر کافر ہی سے بھی رو رہے۔ کیسا فطرت اسلام کیا ہے؟ نہیں سمجھے نا؟ فطرت اسلام کیا ہے وہ ہم کو بتایا اولیاء اللہ، فطرت اسلام کیا ہے۔ آج کافر ہے فطرت اسلام پہ، ہم نہیں ہیں آج فطرت اسلام پہ۔ کیا ہے فطرت اسلام؟ اپنے رب کو تلاش کر کے اس کی عبادت کرنا، یہ فطرت اسلام ہے۔ اپنے رب کو تلاش کر کے اس کی عبادت کرنا، اپنے رب کو جان کے پہچان کے اس کی عبادت کرنا، یہ فطرت اسلام ہے۔ کافر اپنے رب کو پہچان لیا، اس کی عبادت میں لگا ہوا ہے انہیں۔ کافر اپنے رب کو پہچان لیا، اس کی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ ہم اپنے رب کو نہیں پہچانے، پھر عبادت کس کی کر رہے ہیں؟ رب کے معنی ہے جس سے ہماری حاجت پوری ہوتی۔ شے ناقص کو الگ ترتیب پرورش کرنے والے کو رب کہتے ہیں، جس سے ہماری حاجت پوری ہوتی ہے اس کو رب بولتے ہیں۔ تو کافر دیکھا، مخلوق پہ نظر ڈالا، تے کاروبار سے اس کی حاجت پوری ہو رہی، نہیں پہچان لیا یہ میرا رب ہے، کاروبار کی پوجا کر رہا، کاروبار کی عبادت کر رہا، انہیں لاری چلا رہا کوئی، لاری سے اس کی حاجت پوری ہو رہی، لاری سے اس کی حاجت پوری ہو رہی، پہچان لیا انہیں، اپنے رب کو پہچان لیا یہ میرا رب ہے، لاری کی جیسے عبادت کر رہا انہیں، سامنے جب تک کہ صبح نیبو رکھ کے اس کی پوجا نہیں کریں گے، گاڑی گھر سے نہیں نکلتا، انہیں پہچان لیا اپنے رب کو، انہیں اس کی عبادت کر رہا نہیں کر رہا۔ کوئی اوزار ہے، چھنی ہتھوڑی سے کوئی کام کرنے والا ہے، انہیں دیکھو پورے اپنے اوزار رکھ کے اس کی عبادت کرتا نہیں کرتا، اپنے رب کو پہچان لیا نا انہیں، اس سے اس کی حاجت پوری ہو رہی نا، اوزار سے اس کی حاجت پوری ہو رہی، لاری سے اس کی حاجت پوری ہو رہی، دکان سے اس کی حاجت پوری ہو رہی۔ ہم پہچانے اپنے رب کو، ہماری حاجت کس سے پوری ہو رہی؟ مخلوق سے پوری ہو رہی۔ انہیں سامنے رکھ کے پوجا کر رہا، انہیں سامنے رکھ کے اس کی عبادت کر رہا۔ مولا بھی وہی، مولا کا بتانے کا مقصد وہی تھا، اللہ تعالیٰ پھر وہی لایا ہمارے کو۔ کافر سامنے بت کو رکھ کے اس کی عبادت کر رہا، مسلمان وہ سامنے سے بت کو ہٹا کے کیا کرا، وہ بتوں پر دل میں رکھ لیا، دل میں رکھ کے اس کی عبادت کرا، اس سے میری حاجت پوری ہو رہی، کاروبار سے میری حاجت پوری ہو رہی، لاری سے میری حاجت ہے نہیں ہمارے اندر یقین۔ جو کاروبار ہمارا ہے، ہر ایک کا الگ الگ کاروبار ہے، ہر ایک کا بھروسہ کاروبار پر، یہ کاروبار سے میری حاجت پوری ہو رہی، میرے وہ کاروبار سے حاجت پوری ہو رہی، یہ کیا ہے؟ یہ ارائیتا من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، اے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا جو اپنی خواہشات نفس کو معبود بنا لیا، کیا آپ اس کی وکالت کریں گے؟ ارائیتا من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا ام تحسب ان اکثرہم یسمعون او یعقلون، کیا آپ سمجھتے یہ لوگ سنتے سمجھتے؟ نہیں سمجھتے، بولا اللہ تعالیٰ۔ ارائیتا من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون الا کالانعام، بولا یہ جانور ہے، بولا اللہ تعالیٰ۔ اضل سبیلا، بلکہ جانور بول کے تو بھی رک جانا، ہم اللہ تعالیٰ جانور بول رہا، کم سے کم جانور بھی بولا تو ٹھیک تھا، اضل سبیلا اس سے بھی بدتر ہے، بولا اللہ تعالیٰ۔ اس کو خواہشات نفس جو دل میں رکھا، جانور سے بھی بدتر ہے۔ کیوں بولا؟ جانور کو خلق نے دیا اللہ تعالیٰ، انسان کو خلق دیا اس کو جاننے کے لیے، اس کو پہچاننے کے لیے، پھر بھی انسان نہیں جان رہا۔ جانور کو خلق نے دیا اللہ تعالیٰ، یہ خلق میں یہ گوشت کا اللہ تعالیٰ، کتے بلے کو سب کو ہے، یہ ہمارے کو بھی ہے، یہ اصل جو خلق ہے وہ ورائے جسم ہے، وہ خلق اللہ تعالیٰ انسان کو دیا، اس وجہ سے انسان وہ خلق کی وجہ سے اشرف المخلوقات بنا۔ وہ خلق کا استعمال ہونے رب کو پہچانے میں لگا رہا انہیں، اس وجہ پر یہ لوگ سنتے نہیں سمجھتے نہیں، جو خواہشات نفس میں پڑے ہوئے نا، جو خواہشات نفس میں پڑے ہوئے، کاروبار کی محبت دل میں، تجارت کی محبت دل میں، نوکری کی محبت دل میں، بیوی کی محبت دل میں، اولاد کی محبت دل میں، اللہ اس کے رسول کی محبت کی کوئی قدر ہی نہیں ہے، قیمت ہی نہیں ہے، وہ لوگ کون ہیں؟ جانور سے بھی بدتر ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ ان کی وکالت مت کرنا، ان کی وہ نہیں سنتے، نہ سمجھتے آپ کی بات کو، سنتے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں، آتے ہی نہیں۔ دیکھو جہاں پر حق بات ہوتی وہاں پہ تعداد کم رہتی، اور اللہ افسوس کرتے بھائی حق ہے، یہاں پہ حق ہے، یہاں پہ حق ظاہر بصورت شے ہے، یہاں پہ ہر شے سے حق ظاہر ہے، یہاں پر خانخواہوں میں آتے نہیں۔ کیوں نہیں آتے؟ لوگ کم رہتے نہیں، قیمت زیادہ رہتی یہاں پر، اتنے بہترین یہ تعلیمات ہیں یہاں پہ، لا الہ الا اللہ کے، لوگ کم رہتے۔ جہاں اعمال کی بات ہم تو کروڑوں، 1 لاکھ، 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ 6 لاکھ 7 لاکھ 8 لاکھ 9 لاکھ 10 لاکھ 11 لاکھ 12 لاکھ 13 لاکھ 14 لاکھ 15 لاکھ 16 لاکھ 17 لاکھ 18 لاکھ 19 لاکھ 20 لاکھ 21 لاکھ 22 لاکھ 23 لاکھ 24 لاکھ 25 لاکھ 26 لاکھ 27 لاکھ 28 لاکھ 29 لاکھ 30 لاکھ 31 لاکھ 32 لاکھ 33 لاکھ 34 لاکھ 35 لاکھ 36 لاکھ 37 لاکھ 38 لاکھ 39 لاکھ 40 لاکھ 41 لاکھ 42 لاکھ 43 لاکھ 44 لاکھ 45 لاکھ 46 لاکھ 47 لاکھ 48 لاکھ 49 لاکھ 50 لاکھ 51 لاکھ 52 لاکھ 53 لاکھ 54 لاکھ
مرید افسوس کرتا ہے حضرت قبلہ اتنی بہترین تعلیمات ہے پھر لوگ اتنے کم کیوں ہیں؟ اللہ والے جب کا جب مثال سے سمجھاتے تھے. دیکھو میں آج سونے کی دکان دیکھے, سونے چاندی کی دکان دیکھے, کتنا رہتا ان کا سونا, کتنا رہتا اس میں؟ پورے سونے کو جمع کرو 10 کلو نہیں رہتا سونا دکان میں, 10 کلو اس کو جمع کر رکھتا ہوں, کروڑوں روپے کا سونا رہتا ہو. لوہے کی دکان دیکھے, ٹنوں کا لوہا بھرے ہوا رہتا وہاں پہ, ٹنوں کا لوہا بھرے ہوا رہتا, سستا رہتا, 10 روپے 100 روپے 50 روپے کلو والا رہتا. ٹنوں کا سونا جمع کرو, اس کو بیچو, 10 لاکھ نہیں آتے, اب کروڑوں کا ہے. قیمت زیادہ ہے, تعداد کم رہتی نہیں. ہیرا چھوٹا رہتا, کروڑوں کی قیمت رہتی اس کی نہیں رہتی نا. سیخاں راڑا لوہا بڑے بڑے رہتے, کیسے رہتے تھے وہ نہیں, قیمت کم رہتی اس کی. دکھنے میں بڑا دکھتا, قیمت کم رہتی. تعداد کو مت دیکھو, اللہ والے فرماتے تعداد کو مت دیکھو. اللہ تعالیٰ جس بندے کی بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے اس کو ہی دین کی فہم دیتا ہے. حدیث ہے, ہر ایک کو نہیں دیتا اللہ تعالیٰ دین کی فہم. جس کی بھلائی چاہتا ہے اسی کو دین کی فہم دیتا ہے. دنیا کافر کو مشرک کو سب کو دے رہا نہیں. دنیا اللہ کا فضل ہوتا تو ہم سے زیادہ فضل اللہ کا کافر کے اوپر تھا. گھر بنا کے باہر حاضہ من فضل ربی بول کے لکھ کے لگاتے, دیکھے تو بولتے ارے میں نے حاضہ من فضل ربی لکھ کے لگایا, یہ گھر اللہ کا فضل کیسا ہوتا؟ یہ گھر اگر اللہ کا فضل ہوتا تو کافر کرے, اس سے بڑے بڑے محلات ہیں, پھر اللہ کا فضل تو اس کے اوپر جاتا ہے نہیں. گھر کے اوپر تو نہیں, پوری غفلت میں رہ کے گھر بنایا, گھر کے اوپر حاضہ من فضل نہیں ہونا تھا, اس کے اوپر حاضہ من غضب ربی رہنا تھا اس کے اوپر. یہ گھر بنانے میں پورا اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا تھا انہیں نہیں, غلط لکھا ہے انہیں. اگر اللہ کی یاد سے اگر گھر بناتا تو برابر لکھنا تھا یہ میری اللہ کی یاد سے بنا. میں جب اینٹ رکھا تھا مستری اٹھا کے تو دیکھ رہا تھا کہ یہ اللہ کی قوت ہے, یہ قوت اللہ کی ہے, یہ قوت اللہ کی ہے. مستری کو گھر سے نکل کے آنے کا ارادہ کون دیا؟ اللہ دیا. اگر اللہ اس کو ارادہ نہیں دیا تو لگاتا تھا گھر پہ ہمارا گھر بنانے. 1 سال تک بھی اگر مستری کو ارادہ نہیں دیا تو اللہ تعالیٰ ارادہ نہیں دیا تو گھر بنانے گھر سے نکلتے ہی نہیں تھا انہیں. جب کام کر رہا تو انہیں بیٹھ کے دیکھ رہا کہ یہ قوت کس کی ہے, یہ اینٹاں اٹھا رہا انہیں, لیبر لا رہا تو کون لا رہا؟ لا قوت الا باللہ, سوائے قوت اللہ کی کسی کو نہیں ہے نہیں. پھر کون کر رہا ہے, کون کس کی قوت سے بنا کری؟ اللہ کی قوت سے بنا. جب لکھ باہر حاضہ من فضل ربی, مستری بنا رہا, انجینئر بنا رہا, میرے پیسہ تھا تو بنا لیا. کہاں سے بنا سکتا انسان؟ مجبور ہے, محتاج ہے, نہیں بنا سکتا تو مجبور ہے, محتاج ہے. تو لہٰذا مخلوق میں جو حاجی روی بنا کہنے کو تو یہ تعلیمات بہت ہے. انشاءاللہ سمجھیں گے, تھوڑا تھوڑا سمجھیں گے. ایک دم ایک ہی بار میں ٹائم دیا بھی تو ارے ٹائم بہت لیتے بول کے بھی چلے آتے. ٹائم کم میں زندگی بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلمت دیا باغو سمجھانے کے لیے 13 سال لیے. 13 سال تک کوئی نماز فرض نہیں صحابہ کرام میں, نہ روزہ فرض ہوا, نہ زکوٰۃ فرض ہوئی. 13 سال تک کیا سمجھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ لا الہ الا اللہ سمجھا, صرف لا الہ الا اللہ سمجھا 13 سال. پھر سمجھانے والے کون تھے وہاں پہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تھی. سمجھنے والے کون تھے؟ صحابہ اکرام تھے, جن کے مقام تک قیامت تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. ویسے صحابہ اکرام سمجھنے والے تھے. سمجھانے والی ذات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. تو 13 سال میں سمجھے آپ لوگ لا الہ الا اللہ. اب ہم کون سے کھیت کی مولی, ہم کیا ہے؟ ہم کچھ بھی نہیں ہے. ہم اگر صحابہ اکرام ہم کو دیکھتے تو کافر بولتے تھے نہیں, ہم کو کافر بولتے تھے, ہمارے وہ عمل ہے ہمارے. اب ہم کو کتنا وقت لگنا لا الہ الا اللہ سمجھنا؟ جو لا الہ الا اللہ سمجھا کبھی ہونے جیسے بھٹکتا نہیں انشاءاللہ سمجھ. ایک بار لا الہ دل میں اتر گیا ختم, کبھی ہونے یعنی سمجھ گیا. اب لا الہ الا اللہ دیکھ لیا ہر جگہ حراجت اللہ سے پوری ہو رہی. اب مخلوق تب دیکھتے نہیں, ارے انہیں مجبور ہے, محتاج ہے, لا قوت الا باللہ, کسی کو قوت ہی نہیں ہے حاجت پوری کرنے سوائے اللہ کے. انشاءاللہ سمجھ جائے. وقت بہت زیادہ ہو گیا, لہذا آنے والے محفل میں ہم مسلمان اور مومن کا فرق دیکھے تھے. ایک بات اور اس کو تھوڑا مزید سمجھتے ہوئے قرآن و حدیث کی, کہ ہم غلط فہمی میں بیٹھے ہوئے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم مومن ہیں. ہم مومن نہیں ہیں. ہم یہ جو پیدا ہوئے مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے, یہ ہمارا تسلیمی ایمان ہے. ہم کو اللہ تعالیٰ مسلمان گھر میں پیدا کرا, ہم اس کو وہ مذہب کو تسلیم کر لیے. اب اس کی تصدیق کرنا ہے, ہمارا تصدیق کر کے ایمان والے بننا ہے. تو یہ تسلیمی ایمان سے تصدیقی ایمان کی طرف آنا ہے, جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ بھی فرما دیا قرآن مجید میں, یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. اے ایمان والو, تم ایمان والوں کے گھر میں پیدا ہوئے, اب پھر سے ایمان لاؤ اللہ اس کے رسول پر, تصدیق کرو, یقین لاؤ کہ اللہ حاجت پوری کیسی کر رہا دیکھو. نہیں تو پھر وہی بت سامنے نہیں ہے مگر یہاں ہے, یہ بت نکلنا ہے یہاں سے. یہ بت نکلیں گا تو انشاءاللہ وہ بت جو زمانہ پہلے سامنے نماز, ارے 360 بتا جب خانے کعبہ میں تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادھر ہی ہو کر چہرے انور کر کے پڑھتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 360 بتا خانے کعبہ میں تھے تو نماز کہاں پڑھتے تھے؟ انہی بتوں کی طرف منہ کر کے نماز کرتے تھے. آپ 360 بت جب خانے کعبہ میں تھے, آپ چہرے انور کو
انہی بتوں کی طرف کر کے نماز ادا کرتے تھے. شرک ہوا وہ نہیں, وہ بت نہیں ہے اصل میں, حقیقت میں یہ بت ہے, یہ بہت بڑا بت ہے, دکھتا نہیں. شرک ہے کیا ہے, یہ خفی ہے, یہ چھپا ہوا شرک ہے, نکالنا ہے. شرک جلی تو ہم نہیں کرتے, کوئی مسلمان شرک جلی نہیں کر رہا, لیکن شرک خفی میں پورے پڑے ہوئے. دیکھ لو بیٹھ کے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے یہ, میں تو خبر میں کہا کچھ بھی نہ کر سکتے, کچھ بھی نہ کر سکتے, سیدھا اللہ نہ کرے جہنم میں چلے جاتے. تو یہاں پر دیکھنا ہم شرک تو نہیں کر رہے, ہماری حاجت کس سے پوری ہو رہی, دیکھنا ہے ہمارا اللہ سے ہماری حاجت پوری ہو رہی. ہر حاجت اللہ سے پوری دکھ رہا ہے, دیکھنا ہے, اللہ ساتھ رہ کے ہماری حاجت پورا, ہمارے ساتھ ہے, ہمارے ساتھ رہ کے اللہ ظاہر ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کا کیوں محبت کرتا, ہم سے وہ ظاہر ہے, ہم سے وہ ظاہر ہے, ہم سے وہ جانا جاتا ہے, پہچانا جاتا ہے. انشاءاللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے, حیات دے, تو مزید اور لا الہ الا اللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں, جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عنایت فرما, سامعین کو بھی سمع قبول عنایت فرما, ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما, اس میں تیری رضا شامل حال فرما. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ.